رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ جو ذات گرامی سے پیار کرتا ہے، کسی کی زبان خاموش نہ رہے، لبوں کو جنبش دیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شکر گزار ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ناروال کا، امیر محترم ضلع جناب حافظ عبدالمجید بٹ صاحب اور ساری ناروال کی جماعت، برادر عزیز جناب عبدالوحید بٹ صاحب اور یوتھ فورس کے تمام احباب کا کہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چونکہ خطباء کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں موجود بھی ہے اور آپ سے مخاطب بھی ہوں گے، کوشش کروں گا اختصار ملحوظ رہے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ جس سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے اور کوئی بات بھی نہ کریں، صرف یہی آیت پڑھ لیں، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تعداد 1.5 لاکھ کم و بیش اس کے آگے پیچھے ہے، اور ہر صحابی کی صحابیت کا تذکرہ ہمیں تفسیروں سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے، کتب سے ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ لیکن یہ اعزاز، یہ مقام، یہ بلندی اگر حاصل ہوئی ہے صرف اور صرف خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ ہم جس صحابی کا تذکرہ کریں اس کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ تفسیر، حدیث، تاریخ سے ملے۔ قربان جاؤں ابوبکر آپ کی عظمت پہ، آپ کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن جاری کرتا ہے۔ اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ، جب محمد کریم نے اپنے صحابی سے کہا، اور وہ کون تھے سب جانتے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز، یہ مقام اور مرتبہ کسی اور صحابی کو نہیں مل سکا اور نہ مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اس میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اور یکتا ہے، کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا جس کی 4 نسلیں صحابیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکی۔ بڑے سے بڑے صحابی ہیں، بڑے مقام والے، بڑی شان والے، بڑی رفعت والے، لیکن کسی کی 4 نسلوں کو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی صحابیت کا درجہ نہیں ملا۔ لیکن جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، ابو قحافہ، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ نقاب نوجوانوں، احباب جماعت ذہن میں نشین کیجئے، ایک بات یہ کہ کسی بڑے سے بڑی صحابی کی صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن سے جاری نہیں ہوا، فقط اعزاز یہ ملا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو ملا ہے۔ دوسرا اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا کہ جس کی 4 نسلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت ملی ہو۔ یہ اعزاز بھی ابوبکر کے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ اور تیسری بات، جس طرح ابوبکر نے رسول اللہ کا ساتھ دیا کوئی اور نبھا نہیں سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں نبوت کا اعلان کیا، اوائل میں سب سے پہلے ذی شعور لوگوں میں سے، مردوں میں سے کسی نے اسلام قبول کیا کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور بڑا مشکل اور کٹھن دور تھا۔ آج کل کے حالات کا اندازہ کیجئے، یہ قطر مماثلت نہیں ہے لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کیا آج کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا رہنا ممکن ہے؟ میں قطر کسی طور پہ مماثلت نہیں کر رہا، لیکن صرف تھوڑا سا سمجھانے کے لیے۔ کیا آپ قید و بند کا شکار بھی ہوں گے، آپ کے اوپر مقدمے بھی ہوں گے، آپ کو مشکلات کا شکار ہونا بھی پڑے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے، پورا مکہ ایک طرف، بڑی بڑی چودراہٹیں ایک طرف،
بڑے بڑے دھڑے ایک طرف، بڑے بڑے قبیلے ایک طرف، اور سب جانی دشمن بن جائیں، ایسے میں کسی ایسی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہونا، معلوم ہو کہ یہ ایک طرف تنے تنہا ہے اور دوسری طرف سارے کھڑے ہیں، ایسے میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونا بڑے دل گردے کا کام ہے، اور یہ دل گردے کا کام اگر کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور پھر یہ بڑی بات ہے کہ جانو ماں جان گلے کھینچ کھڑے ہو گئے، لیکن صرف اپنے وقت کو، اپنی سپورٹ کو وقف نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ اپنے مال کو بھی وقف کیا۔ الاستیاب کیا کتاب ہے صحابہ کے حالات زندگی پر، اس میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ درج ہے کہ جب وہ ایمان لے کے آئے ان کے پاس 40,000 دینار تھے، درہم یا دینار تھے، اور وہ آج کے دور کی طرح یہ سعودی قطری یا اماراتی دینار یا درہم نہیں تھے کہ جو روپے کے ہیں، بلکہ ان درہم و دینار کی ویلیو کا انحصار سونے کے اوپر ہوتا تھا کہ ایک سونے کی ایک خاص مقدار کے اوپر ایک درہم یا ایک دینار جو ہے وہ اس کو قائم کیا جاتا تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے، سارے خرچ کر دیے جناب محمد کریم علیہ السلام کے دین کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ اور کیوں نہ کرتے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اللہ کا حکم تھا مدد بھی کرو اللہ کے دین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو، فرما برداری بھی کرو، اور دین کی نصرت کے لیے ان کی مدد بھی کرو۔ اس میں سے سب سے سبقت اگر کسی کو حاصل ہوئی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور یہ 40,000 درہم خرچ کیا ہوا؟ اپنے معاملات کے لیے، کسی اور نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ سیدنا بلال حبشی جیسے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ظلموں کا سامنا تھا، ظلم و ستم کا جو شکار تھے، جن کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے آئے ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں تپتی ریت پہ لٹایا جائے گا، تمہارے اوپر پتھر لاتے جائیں گے، ایک ہی حل ہے، یا محمد کو چھوڑ دو یا یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قربان جب وہ صحابہ رسول پہ کہا سب کچھ گوارا ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی جان ان ظالموں سے چھڑانے کے لیے اگر کسی نے روپے خرچ کیے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیے اور کرتے رہے، حتیٰ کہ ہجرت ہوئی۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ہجرت ہوتی ہے جب مسجد نبی کی جگہ کی خرید کا معاملہ آتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو جگہ پسند کی ہے جناب محمد کریم علیہ السلام نے وہ 2 یتیم بھائیوں کی ہے۔ پیغام بھیجا، قیمت بتاؤ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ان بچوں نے اپنے ایمانی کیفیت کے اظہار کے لیے کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو بعد میں انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اس کی قیمت تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے ان دونوں یتیم بچوں نے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا جب یہ بات ظاہر نہیں، اس سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ ہم مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ابو بکر پر اعتماد کا عالم دیکھیے، انہوں نے کہا جتنی بھی زیادہ ہو میرے پاس اس کی قیمت دینے والا ابو بکر موجود ہے۔ یہ اعزاز بھی ابو بکر کو حاصل ہے، کسی کے بارے میں اس قدر اعتماد سے کوئی بات نہیں کہتا کہ ہاں جتنی بھی قیمت ہو ادا کرنے کے لیے میرے پاس بندہ موجود ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ابو بکر اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور 14,000 درہم باقی تھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد جب ہجرت کر کے آئے، اس 14,000 درہم سے مسجد نبوی کی جگہ خرید لی، اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے۔ غالباً جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دین کی نصرت کے لیے، حمایت کے لیے لاؤ، کیا لاتے ہو؟ اپنا مال وقف کرو۔ اور اسی جذبے کا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے قرآن نے بھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ ان کی تو طلب، ان کی تو چاہت، حرص، اس کے سوا کچھ نہیں تھی اللہ کی جنت مل جائے، اور جب بھی اعلان ہوتا پیش کر دیتے۔ یہاں پہ بھی ایک ایمان فروز نکتہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا اللہ کے رسول نے تو خواہش یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ آج تو میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، اور جب بھی ابو بکر صدیق کو دیکھتا تھا کہ وہ ہر نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو کبھی کبھی گمان آتا دل میں، کبھی تو وقت آئے گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ تبوک کا موقع آیا، میں نے اپنے گھر کا سامان آدھا کیا، آدھا اللہ کے رسول کے پاس لے آیا، اور یہ خیال کیا چونکہ وہ تعداد میں کچھ زیادہ ہوگا
کہ آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں اسی اسنا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ سامان دے کے شاید ابو عمر فاروق کو یہ گمان ہوا ہوگا کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں ابو بکر پوچھتے ہیں ما ترکت لأہلہا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ سنیے جواب سنیے. کہا اللہ کے رسول اللہ اور آپ کی محبت کی سوا گھر کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، جو تھا سب کچھ آپ کے قدموں تلے ڈھیر کر دیا. اندازہ کیجئے جانثاری کا، وفاداری کا اور دیانت و امانت کا عالم یہ تھا. جب خلیفہ رسول بنے، خلیفہ بلا فصل بنے، مقرر ہوئے تو کاروبار کرنے کی کوشش کی. عمر فاروق نے کہا اگر آپ آ کے مدینے کی گلیوں میں کپڑا بیچیں گے تو آپ کے سوا کسی اور سے کوئی قوم کیوں خریدے گا؟ ہر کوئی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے گا، لیکن آپ کا کام نہیں ہے. آپ تجارت کریں، آپ مال جو ہے بیت المال سے وظیفہ حاصل کیجئے. پھر معلوم کیا کہ وقت کے حاضر میں کس قدر مزدور کی تنہا ہے، اس تنہا کے برابر جو ہے وہ اپنے لیے وظیفہ مقرر کروایا. بہت کم اور معمولی تھی اور اتنی کم تھی کہ بمشکل گھر کا کام اور معاملات چلتے تھے. لیکن جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کو چلانا جانتی ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ پس پشت ڈالتے ہوئے کچھ اتنا گزارا کر لیا کہ ایک دن ہفتے 10 دن کے بعد آپ کے گھر میں میٹھا آیا. آپ کے سامنے رکھا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہ یہ میٹھا تناول فرمائیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے پکا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود پکایا ہے اور کچھ پس پشت ڈال دی تھی، کچھ جو بچ جاتا تھا روز کے کھانے کے لیے، ضروریات کے لیے. کافی دنوں کے جمع کرنے کے بعد آج آپ کے لیے میٹھا تیار کیا. قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت پہ فوراً بیت المال کے امیر کو حکم دیا میری ضرورت سے اتنے پیسے زائد ہیں وہ بھی کم کر دو تاکہ آئندہ یہ میٹھا بھی نہ بن سکے. اتنی دیانت و امانت، یہ ہے خلیفہ رسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کا مقام بلند فرما، جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمت نازل فرما. اب یہ ان کے جتنے، اور پھر بہت بڑی بات ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا. جب معراج کی رات کی اگلی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے یہ عظیم معجزہ عطا ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ میں راتوں رات مسجد حرام اور سے لے کر مسجد اقصی تک اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا. کفار بڑے خوش ہوئے کہ آج تو موقع ملے گا محمد کے صحابیوں کو محمد سے جدا کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہیں پختہ نہیں تھا کہ یہ کمزور لوگ نہیں ہیں، یہ چنندہ ہیں جو اللہ کے دربار سے چنندہ ہیں. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. محمد کریم کی جماعت کے ایک ایک فرد کو، آپ کے ایک ایک وزیر کو، آپ کے ایک ایک مشیر کو، آپ کے افسران کو، آپ کے سپاہیوں کو، آپ کی ریاست کے ذمہ داران کو، آپ کے ججز کو، آپ کے جملہ جتنی آپ کے معاملات کرنے والے تھے، سب کا انتخاب زمین پہ نہیں ہوا، خود رب تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا. اور کیسے کیا؟ آپ کے دلوں کو ٹٹول کے. وہ جانتے ہی نہیں تھے کفار کہ یہ جو بک چکے ہیں رسول اللہ کے سامنے، انہیں کوئی اور